سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ۔ بخاری صاحب آف لاہور سے استدعا کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس تسبیح مودت کو بڑھاتے ہوئے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے آپ کے اذہان اور قلوب کو روشن اور منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی قلب حجت ابن حسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ۔ نادی علیاً مظہر اللجائب تجدہ عون لکا فی النوائب، کل ہم و غم سیئن جلی بعزبتک یا اللہ بنبوتک یا محمد و ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ زہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، توقیر آل محمد، تنویر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، مراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ۔
عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، خدا کا وارث، بسم اللہ وٹی حیاتی سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث، مرکز و محور کائنات، سلطان زمین و زمن، امام مہدی، وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ یہ محسوس نہ فرمائیں، چلو پڑھنے والے تشریف فرما تھوڑے تھوڑے آنکھیں تک ہو جائیں، مہربانی درود پڑھتے پڑھتے اپنے چہروں کی زیارت کرو۔ پہلا چانس آپ کے کمالیہ شہر میں، ہو سکتا ہے میں بھی پہلے آنا چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ بھی بلانا چاہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو مولا چاہتے ہیں۔ ایک مقصد ہے، ایک درد ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پوری گفتگو یقیناً صاحب ظرف اور صاحب عرفان تشریف فرما ہے آپ سب، کیونکہ مومن کم عقل نہیں ہوتا۔ جو میں آپ کی خدمت میں معرفت کے موتی پیش کروں، کوشش کیجئے گا لوح دل پہ لکھیے گا۔ درود و سلام اس شہنشاہ زمانہ کی ذات اقدس پر کہ جو وجہ بقائے کائنات ہے۔ جی بسم اللہ، جی آجائے تشریف لے۔ درود و سلام اس شہنشاہ معظم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں کہ جس کا وجود ثبوت ہے مجالس کے جاری رہنے کا۔ درود و سلام اس شہنشاہ معظم کے مقدس و مطہر بارگاہ میں کہ جو ہر ذکر، ہر ماتم، ہر عزاداری کے بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ وارث ہی نہیں جو موجود نہ ہو۔ مہربانی درود و سلام، دو چٹمیدی باتیں۔ درود و سلام کریم ابن کریم کے کریم لال پر کہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جس کا نام سننے سے ڈرتے ہیں، جس کی تلوار سے لوگ ڈرتے ہیں، نہ وہ ابھی تک ایسا ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے اور تلوار بابا کی اٹھا کے ساروں کے سر قلم کر دے۔ مولا کی قسم درود و سلام ہو شہنشاہ کی بارگاہ میں 11 امام جتنے کریم تھے، ساروں کی کریمیت قائم آل محمد اسی طرح کریم ہے۔ درود و سلام ہو اس شہنشاہ پر کہ جس کے ہاتھ میں آج وہ تلوار ہے
جو چلتی ہی شجرے دیکھ کے تھی. مہربانی کمالیہ، بہت شکریہ. سلام ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا کمال ہے بھائی، کیا معیار ہے. بہت شکریہ. جو چلتی ہی شجرے دیکھ کے تھی. لوگ دنیا میں جاتا ہوں، جگہ جگہ دنیا پھرتا ہوں، میرے مولا نے مجھے کافی ملک پھرائے. لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں بار بار، بخاری صاحب جس سردار کا تذکرہ آپ کرتے ہیں انہوں نے تو آ کے بندے مارے ہیں. میں نے کہا نہیں، ان کے ہاتھ میں عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے. کسی دن موقع بنا میں آپ کو فضائل ذوالفقار سناؤں گا. اب وقت نہیں، وقت کی نزاکت اور پیغام دے کے آگے بھی ہم نے پہنچنا ہے، لیکن صرف اتنی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا اور میں اپنے اوپر لازم اور واجب سمجھتا ہوں رعیت کو ایک پیغام دینا. یہ وہ تلوار ہے جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کے کاٹتی تھی. یہ ہوئی بات کا یہ پیغام دینا ضروری ہے. ہوئی کب؟ جب ایک جنگ کے موقع پر مالک استر نے اپنے مالک سے کہا. بھئی کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا کمال ظرف ہے. مالک استر نے اپنے مولا سے کہا، مالک استر نے اپنے آقا سے کہا، مالک استر نے اپنے سردار سے کہا، مالک استر نے اپنے آل نال سے کہا. انداز محبت تھا، ہم تک میسج پیغام پہنچوانا تھا. یا علی، آج جتنے آپ کی تلوار میں مارے اتنے میری تلوار میں مارے. مولا فرماتے نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. میں یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، بھائی صاحب سے لے کر آخری بندے تک اور جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہے. میں کیا جانوں علی کون ہے، میں کیا جانوں، ہم کیا جانیں، ہم سب کیا جانیں علی کون ہے جس کی تلوار شجرہ شناس ہے. میں بہت شکریہ، مہربانی ہے، مہربانی. بہت شکریہ. مہربانی مہربانی مہربانی. کمالیہ کیا بات ہے، واقعی صاحبہ نے کمال ہے. میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں جس کی تلوار جب چلے شجرے دیکھ کے چلے. اچھا ایک چھوٹی سی بات کاٹ کرتا جاؤں یہی روک کے. احسان بھائی پہلی ملاقات ہے، بہت اچھا لگا آپ سے. اکثر علی کو کہتی تھی یا علی آپ دیکھتے رہے میں کاٹ کے آئی. میں کیا بات ہے، میں کیا بات ہے، سلام ہے، مہربانی جب مہربانی. یا علی آپ یہیں کھڑے رہے، ابھی میں کاٹ کے آئی. جس کی تلوار شجرہ شناس. سرکار فرماتے تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا. ینگ بلڈز اسپیشل میسج فار یو. میری تلوار نے شجرے دیکھ کے کاٹا. عرض کرتے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا توجہ میں تشریف رکھیں، مہربانی تھوڑی دیر توجہ ہے جی. کوئی بات نہیں، کوئی بھائی ہے ہمارے، کوئی بات نہیں، بس یہی شفقت کیا کریں جب بھی آیا کریں ممبر پہ مولا کا احسان سمجھ کے آیا کریں. لوگوں پہ احسان کرنے نہ آیا. کیا کہنے آپ بھی ذاکر رہنا. میں آپ کو مخاطب ہوتا ہوں، چلو آپ تو ناراض نہیں ہوں گے، باقی شاید ناراض ہو جائیں. جی یہ حقیقت ہے، یہ جی مولا کا احسان سمجھنا چاہیے ہم سب کو، جس نے ہم سب کو ذکر کے قابل بنایا، اس کا احسان ہے جی. اگر احسان ان کا سامنے ہو تو پھر یہ بھی ذہن میں ضرور رکھیں احسان آپ کے زمانے کے امام کا لقب ہے. بات آگے سامنے نہ ہوتی تو میں نہ کرتا. مولا کی عزت کی قسم، احسان اجل اللہ تعالیٰ فارد شریف. آگے تفسیر میں ایک عالم دین نے بڑی بات ہے، پوری کائنات ساری زندگی احسان مہدی کا شکریہ ادا کرتی رہے. اس کو اندازہ ہی نہیں کہ روئے زمین کے زمین و آسمان کی بقا کا راز مہدی. یہ سبزہ اگتا ہے برکت مہدی، یہ لنگر ملتا ہے برکت مہدی، یہ اولاد ملتی ہے برکت.
احسان زمانے کے امام کا لقب ہے، سردار کا لقب ہے، تو کوشش کرنی چاہیے ان کے احسانات سے۔ اے محترم، کیسے نماز پڑھیں؟ نماز کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، کیا کہتے ہیں؟ اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ اپنے مرضی کے بندے سے ترجمہ کرا لینا، اشارہ میں دے کے جا رہا ہوں، بچا بچا بچا، معافی 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 شیطان کے شر سے، زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے۔ آج اگر روئے زمین پر کوئی شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے کہ اس کا کمال نہیں، مہدی کا احسان ہے۔ بہت شکریہ، سلام ہے۔ کتنے مقدس ترین پھول بسم اللہ۔ ہاں باغ اسری کے کتنے مقدس ترین پھول، تیرے بغیر مولا مجھ کو قیامت نہیں قبول۔ دنیا کا مال و زر ہے اوروں کے واسطے، ہم تو جی رہے ہیں تیری پیار میں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا، کتنی دفعہ 5 نمازیں پڑھی، 5 دفعہ کہتے ہیں بچا بچا بچا۔ اچھا سلام ہے بھائی صاحب، بیٹا یعنی دوستو یہ اسپیشل میسج ہے، بچا مولا بچا۔ ایک اور عرض کرتا جاؤں، جو مولا کو ریکویسٹ کر کے اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان و من جور زمان کہہ کے بھی نہیں بچتا، یا وہ مقدر کو روئے۔ بہت اہم میسج ہے، مہربانی جناب، بہت شکریہ باتیں بولے، مہربانی۔ یا وہ اپنے مقدر نصیب کو روئے یا پھر وہ مذاق کھڑا کر رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا سوالی بن کے کائنات کے عطا کنندہ کو کہے بچا اور وہ نہ بچائے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ مہربانی، سلام کمالیا، مہربانی۔ سرکار کو بچا، یہ خالی لوٹاتے، مہربانی دینا جی، مہربانی۔ خالی نہیں لوٹا، عطا کنندہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ کریم ابن، میں نے کہا نا کتنی کریمیت کٹھی ہے سرکار کے اندر۔ ہمیں یا کہنے کا طریقہ نہیں آتا، یا بدقسمت ہیں یا بد نصیب ہیں، یا اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا واجب الاحترام، صبح کی نماز میں ہم نے نماز کے بعد کہا اللہ مان من فتنت زمان۔ ہمارا جو لمحات گزرے زہرین کی نماز تک، پھر ہم نے کہا اللہ مان اللہ۔ بھئی ایک دفعہ کہہ دیا، بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک جو بات اہم چھپی ہے وہ یہ ہے، ہم ہیں بے لگام گھوڑے، ہم نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے سپرد کیا ہی نہیں۔ اگر کر دیتے اور کہہ دیتے بچا، ایسا ہو نہیں سکتا، شیطان کی جرت تھی۔ بات آگے چلا، تھک تو نہیں گئے، تمیدی 2-4 باتیں، میں کمالیہ کا مزاج دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں بات۔ واجب الاحترام، سرکار نے تلوار کی بات تو نہیں بھولی۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹ دی۔ درود و سلام ان پر کہ جن کے ہاتھ میں بابا والی ذوالفقار موجود ہے، اور وہ یہ کمال رکھتی ہے کہ وہ جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا مالک اس طرح تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹ دی ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں آقا میں سمجھا نہیں، جنگ میں تھے سارے دشمن، مولا دشمن تو نہیں چھوڑے جاتے، کیونکہ شجرے دیکھ کے جب آپ کی تلوار نے کاٹا ہوگا، کچھ کو کاٹا ہوگا، کچھ کو چھوڑا ہوگا، کچھ کو چھوڑا ہوگا، کچھ کو کاٹا ہوگا۔
مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کمالیہ میری ساری تقریر ایک طرف، اس کا نچوڑ ذرا ذہن نشین رکھیے گا، ذہن سے نہ نکالیے گا. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلا. اب کی کیا بات ہے؟ اس دشمن کو چھوڑ دیا جن کی پشتوں سے قائم کے نوکر اور کنیزیں نکلنی تھی. بہنوں بیٹیوں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا. سرکار کی بہت بڑی تعداد ہے کنیزان خاص کی قائم آل محمد کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ناصر اکٹھے ہیں، کنیزیں بھی ساتھ ہیں. اب ایک سوچ آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سوچیے گا ضرور. ایک ناصر اور عاشق اور کنیزہ کے لیے کتنی گندی پشتوں کا گند برداشت کیا جاتا ہے. ایک اور درود و سلام پیش کریں پھر بات شروع کرتے ہیں. احسان دستار کے وارث پر، لا الہ الا اللہ کے وارث پر، محمد رسول اللہ کے وارث پر، علی ولی اللہ کے وارث پر، کیوں نہ کہوں توحید کے وارث پر، نبوت کے وارث پر، ولایت کے وارث پر، کہ جو آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کر حر جیسوں کا انتظار کر رہا ہے. شریف بڑے دور سے سفر کر کے بھائی آپ تشریف لائے. میں بڑی بات کر گیا. جو آج بھی حر جیسوں کا انتظار کر رہے ہیں، آج بھی چاہتے ہیں کوئی ہے جسے میں حر بناؤں. چلیں آج اسی پہ چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں. حر کیسے بنا؟ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، صرف یاد دہانی کے طور پہ. حر کیسے بنا؟ ایسے بن گیا؟ نہیں. آیا جرم کی معافی مانگی. کریم نے اپنی رحمت العالمین کی دستار کو سر اتر پر رکھ کر شفیع مذنبین کا وارث بن کر مولا مظلوم کربلا کے سامنے آ کے اپنے رخسار رگڑنے لگا. سرکار نے فرمایا تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں. ایسے ہے جی. اور کیسے بنتے ہیں؟ بس اور نے طریقہ یہی بتایا، جتنے بڑے گناہگار ہو ایک دفعہ زمانے کے محمد کے پاس جاؤ. کاش میں سمجھا پایا ہوں یار. اتنے بڑے گناہگار ہو. بھائی علی عباس شاہ جی، میں نے جرمنی میں کچھ لوگوں سے پوچھا، میں جرمن زبان تو نہیں جانتا تھا جو مومنین تھے. میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ کوئی ایک ایسا بندہ ہو جس نے ایسا ایسا کردار ادا کیا ہو، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں جن سے میں پوچھا. کہنے لگے اس کی تو معافی ہونی نہیں چاہیے. میں نے کہا تعلق رکھتا ہو اس طرح ساری سٹوری کہانی سنا کے. میں نے کہا ان سے پوچھو. کہنے لگے وہ تو اس کے لیے تو معافی کی گنجائش نہیں. جس کے لیے کائنات میں معافی کی گنجائش نہ ہو، جو اسے معافی دے دے. مہربانی نوجوان، بہت شکریہ. جس کے لیے معافی کی گنجائش نہ ہو اور اسے معافی مل جائے. نہیں آپ کی کیا بات ہے. بہت شکریہ، کمالیہ، بہت مہربانی. حوصلہ افزائی کا بہت مشکور ہوں. آپ کی متوجہ ہونے کا کمال ہے. جو معافی دے دے اسے زمانے کا محمد کہتے ہیں. آج بھی تو کوئی ہے نا. کون ہے بھائی انصر؟ اس پہ کھولوں گا بعد میں پھر کسی وقت. صرف ایک بات یہاں پہ عرض کر کے آگے سفر کرتا ہوں. شہزادی کی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کر میرے ذاکرین بھائی بھی تشریف فرما ہے. میں جو گزارش ان سے وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ رہ گی درمیان میں. امام کا ہم سب پہ احسان ہے.
کوشش کیا کریں امت کو، رعیت کو زمانے کے امام کا کوئی نہ کوئی حق، کوئی نہ کوئی احسان بتلایا کریں، کوئی ربائی، کوئی قصیدہ، کوئی بات ضرور کیا کریں، کیونکہ موجود ہوتا ہے، کیا سوچے گا میں مجلس میں آتا ہوں میری تو بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے ایسے بات نہیں کی ہے بھائی جی، انصر بھی وہ بات مجھے یاد کرے گا جو میں بھی کرنے لگا تھا۔ میں ایک اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ شیخ طوسی آپ کے مذہب کا بہت بڑا جید عالم دین ہے بھائی، علی عباس کتابیں لکھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، پتہ نہیں کس کس چیز پہ کتابیں لکھی۔ نوجوانوں آن دا ریکارڈ ہے یہ بات، کتابیں لکھ کے بیٹھا، اندر سوچا میں نے مذہب آل محمد کے لیے بہت کچھ کیا۔ جو ہی سوچا رات کو وارث نے زیارت کرائی۔ افسوس کی بات یہ ہے لوگ کتابوں میں بھی لکھ گئے ہیں کہ زیارت ہوتی ہے، کہتے بھی ہیں ہوتی نہیں ہے جی۔ ہاں لیکن یہ مسجد جمکران، حسن بن مسلح جمکرانی 329 ہجری میں اپنے گھر کے اندر سو رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون آیا؟ کہا تیرا زمانے کا امام تجھے بلاتا ہے۔ بات کہیں اور نہ نکل جائے، واقعہ یہ علیحدہ ہے۔ پھر میں وہی بات ہے، شیخ طوسی کتابیں رکھ کے بیٹھے، سوچا رات کو زیارت ہوگی، سوچا یہ تھا میں نے بڑا کام کیا، رات کو زیارت ہو گئی۔ پوچھا آپ کون؟ کہا اس وقت دین کا وارث، زمین کا وارث، علماء کا وارث، خطبہ کا وارث، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا وارث۔ کہا آپ امام زمانے؟ فرمایا ہاں۔ سرکار یہ دیکھیں میں نے اتنی کتابیں لکھی۔ سرکار فرماتے ہیں تو نے کچھ نہیں کیا، نہ ہو کتابوں میں جملہ میں نہ بیان کرتا۔ مولا کی عزت بقا اپنا میرے واجب الاحترام احسان جعفری صاحب فرماتے ہیں کچھ نہیں کیا آقا، میں نے اتنی کتابیں، اتنا کچھ آپ کے دین کی ترویج کے لیے کیا، نہ ہو مجھے ممبر پہ شیعہ قوم نہ آنے دے، اگر ہو تو پھر اس کے بعد بھی کوئی حق ادا نہ کرے، پھر وہ جانے میرا امام جانے۔ یہ جملے لکھے ہیں، سرکار فرماتے کچھ نہیں کیا آقا، میں نے اتنا کچھ کیا۔ فرمایا یہ کچھ بھی نہیں۔ جب اس نے کہا نا تیسری دفعہ آقا میرا اتنا کچھ کرنے پہ بھی کچھ نہیں، فرمایا تو نے کیا کیا؟ میرے بارے میں تو نے لکھا ہی نہیں۔ سب کچھ لکھا تو نے، میرے بارے میں تو لکھا ہی نہیں، میرے بارے میں تو بات ہی نہیں کی۔ شیخ طوسی بات آگے اس کی ہے تھوڑی سی، ایک جملے میں عرض کرتا جاؤں، فوراً بیدار ہوئے، غیبت طوسی لکھی، شروع کر دی لکھنا۔ زندگی کے جتنے ایام تھے، حقوق امام زمانہ باگردن رعایا، حقوق امام زمانہ باگردن رعایا۔ کمال جب ہوتا ہے پھر اس طرح ہوتا ہے۔ جناب علی اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی قبر کا کتبہ تیار کرایا، زندگی میں تیار کرا کے کتبے پہ اب یہ نہیں لکھا علامہ حجت الاسلام یا پتہ نہیں کیا کیا لقب ہے، کوئی بات نہیں، جس کو اچھے لگتے ہیں ان کو لینے چاہیے، کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں لکھا کون کون کون۔ علی عباس یقین جانیے طبیعت عجیب ہوتی ہے، جب کرم ہوتا ہے تو یوں تبدیلی آتی ہے۔ کیا لکھا؟ اصحاب کاف کی وہ جو سورہ ہے اس میں سے کتے والی آیت لکھی ہے، وَبَاسِطِ قَلْبِ، آگے لکھتے ہیں آل محمد کا وارث تیرے در پہ اب تیرا کتا ہے۔ بھائی انصر یہی کرنا تیرے در پہ تیرا، ہاں جب کرم ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ سب کچھ لکھا تو نے، میرے بارے میں تو نہیں لکھا۔ بات میں نے جو گزارش کی تھی مجھے یاد دلائیے گا، میں عرض کرتا جاؤں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک 11 سردار جتنے عرصہ ظاہراً زندگی میں تشریف فرما رہے، دنیا میں تشریف فرما رہے، ہمیشہ ہر دور میں حق چند لوگوں نے قبول کیا۔ چند لوگوں میں جتنے بھی تھے صاحبان کمال تھے،
سلمان اپنی جگہ اپنی مثال آپ تھا، میں سمجھتا ہوں اپنی جگہ اپنی مثال آپ تھا، بوزر کمر مقداد حذیفہ یمانی عمار یاسر سب صاحبان کمال تھے۔ اسی طرح سفر کرتے اور 72 کی بھی کیا بات ہے، سفر کرتے کرتے 11ویں امام کے عاشق احمد بن اسحاق قمی تک آؤ، یہ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اچھا یہاں تک بات پہنچ گئی، ایک فکر دے کے میں ایک سفر آگے کرانا چاہتا ہوں آپ کو، بہت ضروری ہے۔ ہر عاشق کی کمال مثال یہ تھی کہ ہر عاشق نے اپنے اپنے مولا سے اپنا اپنا مولا مانگا ہے۔ انہیں چھوڑ دیں گے مولا کی عزت ہی قسم، بھائی احسان نہ ہو جملے یہ کہ میں نے پوری کتاب آپ کے سامنے سمیٹ کے رکھ دی۔ خلاصہ بھی ہر عاشق نے اپنے مولا سے اپنا مولا مانگا۔ سلمان نے کئی دفعہ کہا، جب سرکار نے فرمایا کچھ مانگ، سلمان ہر دفعہ یہی کہتے ہیں آقا آپ ہے نا، 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 میں سمجھتا ہوں آپ ہے نا، میں سمجھ بوزر کمبر آپ ہے نا، سوال ہی کوئی نہیں۔ میں نے نہیں پڑھا بھائی احسان ابھی تک تاریخ میں کہیں مجھے سلمان نے یہ کہا اور میں نے لکھا ہوا پڑھا ہو کہ سلمان نے کہا یا علی میرے ابا و اجداد تو بخشوا۔ میں سمجھتا مات نے کہا میرے خاندان کو تو بخشوا تھا، ان کی مغفرت تو کرا تھا۔ مجھے کوئی عاشق ایسا نہیں ملا ان میں جس نے مولا کے سوا مولا ہی مانگا ہو یا مولا کے علاوہ کچھ مانگا ہو۔ میں سفر کرتا کربلا آیا، 72 کو دیکھا، 72 کا مزاج بھی ہے، 72 کا مزاج بھی ہے۔ کیا ہے؟ بار بار کہتے رہے، فرماتے رہے جنت دیتا ہوں، کہا کہ آپ یقیناً نہیں ہے یہ سب کچھ بیعت واپس لیتا ہوں، آقا آپ راضی بھی ہوں، چلے جاؤ آقا آپ۔ اچھا ذرا آپ نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے تھوڑی سی ایک بات کا جواب تو مجھے دے دو، زمانے کا امام تم سے کہہ دے میں راضی ہوں، اس کے بعد بتاؤ تم عبادات کرو گے؟ جس کو راضی کرنا ہے وہ راضی ہو گیا، تو ٹھیک ہے میں جنت لکھ دیتا ہوں، آگے پتہ نہیں کس کو ملنی نہیں ملنی، زمانے کا امام فرما دے میں تمہیں جنت لکھ دیتا ہوں۔ کیا ہم اس کے بعد جتنا معیار ہونا چاہیے ہمارا وہ برقرار رہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جنت مل گئی، اوکے ادھر گئے ادھر گئے۔ یہ کربلا والوں کو سلام، خراج تحسین ہم 1400 سالوں سے اس لیے پیش کر رہے ہیں، لکھ لینا لوح دل پر کہ یہ وہ صاحبان کمال تھے جن کو صاحبان مودت بھی کہا جاتا ہے، جن کو صاحبان عشق بھی کہا جاتا ہے، جن کو انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، جن کو اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ لے دے والے تھے۔ ایک بھی ایسا بتاؤ جس نے کہا حسین میں تیرا ساتھ دے رہا ہوں اس کے بدلے ثواب کیا ملے گا؟ مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، میں نے حقیقت یہ بتانی ہی بتانی ہے، ورنہ میرا یقین جانی ہے صاحب ایک بھی میں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے، سنت علماء کی کتب بھی پڑھی، ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا حسین بدلہ چاہیے، حسین بدلہ چاہیے، حسین معافی چاہیے، حسین بخشش چاہیے، نہیں حسین تو چاہیے، حسین تو چاہیے، شہنشاہ جانتے ہیں حسین تو چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ جب چلیں بسم اللہ متوجہ ہیں کہ جملہ دینے لگا جو سردار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بڑی تعداد میں مقادر کو تو ملک ہے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا جنت مل گئی اب کیا کرنا، جو بیٹھے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ بھائی انصر یہ جو کہتے ہیں جو آئے تھے گئے نہیں، آئیں میں یوں نہیں کہتا کہ میں صابر آئیں میرے پاس کتابوں کے انبار لگا دوں، ریاض القدس کم از کم ہر پڑھنے والے کے پاس موجود ہے، روایت پڑھ کے دیکھنا، 4 سال کی شہزادی کی یہ روایت موجود ہے، شہزادی فرماتی ہے جب ہمارے بابا نے لوگوں کو کہا نا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ یزیدی فوج میری جان کی دشمن میری ذات کی دشمن، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت لے کے لوگ جوک در جوک بابا کو چھوڑ کے جانے لگے، جو بچ گئے تم کیوں نہیں گئے؟ کمال ہے، کہتے ہیں آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کمالیہ میرا ایک سوال ہے آپ سب سے جواب ضرور دیجئے گا، میں نے علماء اہل سنت سے پوچھا جن کو حسین کہہ دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کوئی جنت جانے سے روک سکتا ہے؟ کہا نہیں۔
پھر میرا قوم شیعہ سے سوال ہے، اگر حسین کو کربلا میں چھوڑ جانے والوں کی منزل جنت ہے تو پھر 72 کی منزل کیا ہے؟ ملتا ہے نا جی؟ 72 کی منظر کیا ہے؟ یقیناً کوئی اور ہے نا، بتاتا جاتا ہوں۔ بھائی احسان سے، بھائی انصر سے، کمالیہ والے سوال نہ کرتے پھر یہ کیسی شخصیت بلا لی، ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے۔ ہم تو ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے جنت ہی مانگتے ہیں، نماز پڑھتے جنت مانگتے ہیں، روزہ رکھتے جنت مانگتے ہیں، مجلس پہ جاتے جنت مانگتے ہیں، ماتم کرتے جنت۔ کتنا دور ہے یہاں سے چلی ہوتا؟ کتنا دور ہے جی؟ 150 کلومیٹر، زیادہ تو نہیں۔ اختر کو سلام کر لیں، اختر در بطول سے ادنا سی شاید مہربانی، اختر در بطول سے ادنا سی شاید نمان۔ احسان بھی میں آپ کی ایک نظر دو مصرے اور کرنے لگا ہوں۔ ایک عاشق نے کلم اٹھائی، جب اختر نے کہا نا اختر در بطول سے ادنا سی شاید نمان، کنزت تو نے خواہش جنت فضول کی۔ ایک عاشق نے کلم اٹھائی، وہ کہتا تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ پھر عرض کروں، آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے اور بار بار سننا ہے، بڑا اس میں سمندر چھپا ہے۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ بے مہربانی، بات پہنچ گئی۔ جب سرکار نے بار بار فرمایا اجازت دے رہا ہوں، کہا کہ نہیں، ہم نے کہیں نہیں جانا، چلے گئے تو آپ کے نانا کو کیا منہ دکھا۔ ایک اور عاشق کھڑے ہو کے عرض کرتے بارگاہ میں آقا، انسان کی آخری منزل فرماتے موت، عرض کرتے بارگاہ میں آقا اگر مرنا ہی ہے تو پروانے کو اب کریم ابن کریم کی کریمیت نے جوش کھایا، کچھ تو کہا سرکار اگر مانگنے والے ہوتے تو آپ کا ساتھ نہ دیتے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، یقین کیجئے، مولا کی عزت کی قسم، بہت بڑا جملہ ہے۔ سوچئے گا مانگنے والے ہوتے تو ساتھ نہ دیتے، ایک ہاتھ دیتے ایک ہاتھ لیتے، ساتھ نہ دیتے۔ آقا ہم تو دینے والوں میں سے ہیں، آقا ہم تو اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کی دی ہوئی عطا آپ کو دینے آئے ہیں، آقا ہم لینے والوں میں سے نہیں۔ کچھ تو مانگو، بس آقا احسان فرمانا، مانگ نہیں رہے، گزارش ہے ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ جی میں مجلس پڑھ کے ابھی تھوڑی دیر میں چلے جاؤں گا۔ بھائی انصر سے، بھائی احسان سے، آج دو ہی بندوں سے واقفیت ہوئی ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ سادات سید ملے ہیں ایک دو، ہو جائے گی۔ توجہ میری طرف کیجیے گا، جن کے نام میں نہیں لے رہا ناراض نہ ہوئیے گا کہ ہمارے نام کیوں نہیں دیے۔ توجہ، جملہ ایک دینے لگا، بڑا ضروری ہے۔ مجلس پڑھ کے ہیں جی؟ اچھا اچھا، بسم اللہ۔ ان کے نام میں بھی بہت کچھ ہے، تھوڑا سا میں نے تذکرہ کیا۔ ایک مجلس کم از کم پوری بنتی ہے لفظ احسان پہ۔ میں نے زمانے کے امام کے جب القاب مطہرہ کی تفسیر پڑھی میں حیران رہ گیا، لوگ شریک القرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ شریک القرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ یقین کرو نوجوانوں، لفظ کہہ جاتے ہیں نا، ہماری عادت ہے السلام علیکم شریک القرآن مظہر ایمان کامل قرآن اللہ اللہ نماز کرتا۔ لفظ شریک القرآن ایک چھوٹا سا ٹچ دینے لگا ہوں، سوچئے گا سر۔ احسان صاحب نے یہ بزنس شروع کیا، ان کے بیٹوں نے کہا بابا ہم، بھائیوں نے کہا بھائی ہم پیسے دیتے ہیں، بچوں نے کہا، بھائیوں نے کہا، سب نے کہا پیسے دیتے ہیں، آپ ایک بڑا کاروبار شروع کریں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ان کو ایک مشورہ دیا گیا، آپ ملائکہ کو اپنا پارٹنر بنائیں۔
पार्टनर को उर्दू में शरीक कहते हैं, शरीक बने। मैंने कहा नहीं, कुत्सियों को चलो बना दे। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कि कोई नहीं आएगा। फिर क्या हल है? इन्होंने कहा एक ही हल है, शरीक होने के लिए मुझ जैसा होना जरूरी है। अस्सलामु अलैका या शरीक कुरान, रैयत इमाम ज़माना फैसला करे, कुरान इमाम का शरीक है या इमाम? यकीन जानिए जिसको ये सिर्फ शरीकल कुरान ही समझ आ गया, विलायत का झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि नमाज में पढ़ा जाता है कुरान, कुरान के अलावा नमाज में कुछ नहीं पढ़ा जाता। जिसका 12वां शरीक हो, बस मेहरबानी नहीं घबरा ना जाए ना बंदे, पहली दफा है। मैं बड़ा अपने आप को काबू कर करके खड़ा पढ़ रहा हूँ। हो सकता है किसी अकीदे को अच्छा, जो मेरी बात अच्छी न लगे लौटा दीजिएगा। फिर मेरे ऊपर गुस्सा है ना, 2 रकात हदिया इमाम ज़माना मुसल्ला बिछाइएगा, सरकार को कहेगा हादी ज़माना हिदायत कर। लड़ना नहीं है, गुस्से नहीं होने। इंग्लैंड वालों ने वैसे मुझे सफीर अमन का लक़ब दिया है जी, लड़ना नहीं, दस्तों गिरबान हो जाए। कि कल मैं गया तौसा शरीफ, उधर से किसी ने सवाल किया ग़ैबत इमाम ज़माना में मोमिनीन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? मैंने कहा इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे हो जाए, फायदा है इसमें। वरना आने वाला दौर पता है क्या नजर आ रहा है? बात बहुत लंबी होती जा रही है। आने वाला दौर एहसान साहब पूछेगा, अली बादशाह जी आप कौन हो? ये कहेंगे मैं सैयद। अच्छा कहाँ लिखा है आपका सैयद? आने वाला दौर प्रैक्टिकल आ रहा है। कहाँ लिखा है सैयद? कहेंगे मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिखे। कहेंगे वो तो कोई भी लिखवा सकते हैं, आओ ना जरा छलांग लगाते हैं। आने वाला दौर मुश्किल आ रहा है एहसान भाई। हाँ हाँ, और जी किन के मानने वाले हो? जी आले मोहम्मद के। कहाँ लिखे? माथे पे। कहाँ लिखे? प्रैक्टिकल के दिखाओ। आले मोहम्मद के मानने वाले को मोमिन कहते हैं। जरा दरख्त को कहो ना इधर आए। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, ना लगे तो फिर तो लौटा देना। अल्लाह अकबर। भाई अली अब्बास बिलीव में ये आने वाला दौर हमें अंदाजा ही नहीं क्या होने वाला है। हाँ हाँ, नौजवानों अपनी रूहानियत मजबूत रखो। उसके लिए सबसे बड़ी ये है आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक। कोई अगर अकीदा आपसे मैच नहीं करता, आपका काम अकीदों पे सवाल करना नहीं है, वो महदी पे छोड़ दो। आप मोमिनों से पूछो भूखे तो नहीं हो, प्यासे तो नहीं हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। मौला के सवाल मौला पे छोड़ दो, आपस वाले सवाल एक दूसरे से करो। एक और हाल भी बताता जाऊं, अगर आगे वाले दौर जो आने वाला है उसमें रूहानियत मजबूत करनी है, बहुत छोटा सा अमल अहद कर लो। हम आम नहीं, हमारी आंखें बड़ी कीमती है। हमारी आंखें अलम अब्बास को देखती है, हमारी आंखें जुल्जना को देखती है, हमारी आंखें ताज़िया ताबूत को देखती है। हमारी आंखें आम नहीं, हमारी आंखें गम हुसैन में रोती है। अहद कर लो, अगर रूहानियत में मजबूत होना है तो कम अज कम कायनात की हर औरत को माँ बहन बेटी समझ। जरूरी है, लाजिम है, आंखें बचाना बहुत जरूरी है। ये आंखों का ही बड़ा कसूर होता है, रूहानियत की मंजिल नहीं आती। हम बिलीव मी भाई अंसर, मौला कसम हमारी आंखों की नापाकी है। हम लोगों को कहते हैं दुआ करो, क्यों? मोमिन खुद दुआ नहीं। अहले बैत टीवी में बैठा हूँ लंदन, किसी ने सवाल किया आज के दौर में मोमिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मैंने कहा मौला अली का वो फरमान जिसमें अली बादशाह ने फरमाया मोमिन वो जिसकी तन्हाई पाक। कहने लगे वो कैसे हो सकती है? मैंने कहा कम से कम आज कल मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक। ये जरूरी है, बहुत जरूरी, वरना फायदा नहीं। इधर से सुना है पर ऐसे हो गए मुट्ठी में रेत लो, मुट्ठी खोलो रेत।
पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। मोमिन हो नापाक हो ना, मोमिन हो नजिस हो, ऐसा नहीं हो सकता। मोमिन तो जो कहे वो होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है। कंट्रोल करो ना, आंखें भी नहीं देखना किसी गैर को, आंखें पाकीज़ा। बंदे कहते हैं जी ये मुमकिन करने के, मैंने कहा वैसे नमाज का बहुत सारे फ़ायदों में बड़ा फ़ायदा ये इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर है। नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है, और जो नमाज पढ़ के बुराई और बेहयाई से नहीं रुकता तो उस पर तो लानत होनी चाहिए। नमाज रोकती है, जो चीज़ रोकती है। अच्छा नमाज है फरूज, अज़ादारी है और जब है। अब नमाज रोकती है, अज़ादारी नहीं रोकती। इस पे दाद मुझे मिलने ही नहीं चाहिए, मुश्किल बात है, लाजिम है। ये हमारे नौजवान जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम खो गए, यकीन जानिए, हमारे पास कोई करंट नहीं, कोई कमाल नहीं। हम जिस पर वक्त हो मोबाइल पे बैठे हैं, उल्टी पुल्टी इधर उधर की बातें, हंसी मजाक। हमारे पास ये वक्त कीमती है। कोशिश करो ज़माने के इमाम के बारे में प्लानिंग करो। सरकार आएंगे, मैं अपने आप को पेश करूँगा। सरकार आए तो सबसे पहले मुझे बुलाए, मेरा आशिक इधर आ। सरकार आए तो पहले बुलाओ, मेरी कनीज़ा इधर आ। आंसर भाई ऐसे होना, ये प्लानिंग होना। किसी मोमिन ने थप्पड़ मारा, गुस्सा किया, गाली दी, कोई बात नहीं, मौला का चाहने वाला है ना। हो सकता है मेरे माफ करने की वजह से मौला का ज़हूर जल्दी हो जाए। आसान सा कुलिया सुनो बस, मैं इजाजत लूं, काफी वक्त हो गया। बेन साहब ने मुझे 1 बजे तक का टाइम दिया था, वक्त में काफी पड़ गया, काफी 40-45 मिनट हो गए। तवज्जो कीजिएगा भाई, एक आसान सा कुलिया, आसान सा कुलिया भाई, बस नहीं देखना। आपने कहा था 5-1 मिनट तो मैं उसी में खत्म करने लगा हूं। आसान सा कुलिया, आंखें कैसे बचानी है? आसान सा कुलिया, थोड़ा सा सवाब और गुनाह से बाहर निकलना है, थोड़ा सा। क्यों? नफ्स इतना कमीना मजबूत हो चुका है जो कहते कोई बात नहीं, आज गुनाह कर ले, कल से सवाब, कल फिर आई। कहते नहीं, कल से, कल फिर आई, आज ये उल्टा काम कर ले, फिर कल से। कोशिश करना, ये कुलिया मैं देने लगा हूं, कोशिश करना, ये ज़हन में रखना, अगर हम निगाह बद किसी पे कर रहे हुए और उसी लम्हे ज़माने का इमाम के ऐलान काबे से हो गया, पूरी कायनात में इस वक्त मेरे महबूब का महबूब है महदी, और झूठी चीज महबूब को देनी नहीं चाहिए। मेरी तो नियाज फीस नहीं है कि जदू बुलाएंगा मैं आ जाऊंगा। मैं तो घर घर जाने वास्ते तैयार है। मौला की कसम एहसान भाई, मैं मोमिन के दरवाजे खटखटाता फिर, यकीन कीजिए, क्या करूं, मजबूरी है, सैयद खून का हक है। ऐसे ऐसे जगह जगह, शहर शहर, घर घर, गली गली मोमिनों को कहता फिर आ जाओ, सरकार मुंतजिर भी है, सरकार मुंतजर भी है, आ जाओ, बिस्मिल्लाह। एहसान है उनका, कमाल हमारा नहीं, एहसान है उनका। मनसब बनाने वाले का एहसान, कमाल अता करने वाले का एहसान। ये मोती ज़ाया न कीजिएगा, बखन बखन की नजर न कीजिएगा, बड़ा जरूरी है। न चाहते हुए अंदर से मेरा ज़मीर मुझे कह रहे एक बात करे, और मसाइब भी एक जुमला पढ़ के चले जाइए। कह दूं, विलायत की एक छोटी सी बात कर दूं। हमारे यासिर सरकार का नाम सुने? कितने बड़े आशिक थे मौला के। गदीर का ऐलान सुनने के बाद बताया, हाथ में पकड़ के बंदों के कंधे हिला हिला के कहते थे, विलायत का ऐलान याद है? विलायत का ऐलान याद है? विलायत का ऐलान याद है? बंदों के कंधे हिला हिला के, विलायत का ऐलान याद है? विलायत का ऐलान याद है? विलायत का ऐलान याद है? अक्सर डंडे को देख के, मतहर को देख के कहते थे, हाँ हाँ याद है। अबू मूसा अशअरी
کردار اب میں نہیں بتا سکتا، ممبر پہ سن چکے ہو۔ ایک دفعہ سرکار عمار یاسر مسجد میں پہنچ گئے، کندھا ہلا کے کہتے ابو موسیٰ شریف نماز پڑھ کے اٹھا ہے، ولایت یاد ہے؟ نماز پڑھ کے اٹھا ہے، پوچھ رہا ہے اسے ولایت یاد ہے؟ ابو موسیٰ شریف نے امامے کو اوپر کیا اور یوں کرنے لگے، کھجانے لگے سارے، ڈنڈا اٹھا لیا۔ تجھے سفید دن کی روشنی کا اعلان یاد نہیں؟ بس اعلان ولایت یاد ہے؟ کب بھول گیا؟ کیا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا؟ ادھر سے ڈنڈا بھائی احسان اٹھایا، ادھر سے امیر المومنین آ گئے، یا علی آ گئے، کیوں بھول گیا؟ اعلان ولایت بھول گیا۔ میں قربان جاؤں امیر المومنین کی فصاحت پہ، کریمی پہ، شفیقیت پہ۔ بہت بڑا جملہ کمالیہ بانو ضائع نہ کرنا، یہ موتی ہے بہت بڑا عرفان کا۔ سرکار فرماتے اس کو نہ مار، اس کو چھوڑ دے۔ مولا اعلان بھول گیا، ولایت آپ کی بھول گیا؟ فرماتے ہیں نہ مار، ہم کہہ رہے ہیں نہ مار۔ اچھا مولا جیسے آپ کا عمر ٹھیک ہے نہیں مارتا، مولا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ قدرتی پر سمندر میں کروں سیدن، جواہر لال موتی شیش گوہر میں کروں سیدن، میرا دی امام جی سلولی دے خزانے دی، پہلی دے در تم میں کرے سکندر میں کروں دی حق نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی بڑی حیات کی بہت بڑا میسج ہے ولایتوں کے لیے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس نے دین ہی اتنا لیا جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ اچھا یہ بھی ساتھ ذہن، کیونکہ امیر المومنین کے ہر فرمان میں کمال چھپا ہے۔ سرکار یہ بھی فرمانا چاہ رہے تھے جس نے دین اتنا لیا جس سے اس کی دنیا چل سکے وہ اپنے آپ کو ولایتی نہ سمجھے۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کچھ کہہ گیا احسان بھائی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں کہہ گیا۔ حسن بھائی میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کچھ کہہ گیا۔ جس نے دین میں اتنا کچھ لیا جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ مہربانی بس بس مہربانی۔ درود و سلام ہو اس شہنشاہ معظم پر کہ جو آج بھی دادی کے ساتھ ہر مجلس میں آتا ہے۔ بس آج کا دن کوئی چھوٹا دن نہیں، کتنا بڑا دن ہے۔ اور فرماتے ہیں جب بھی مجلس ہو سیدہ کائنات پرسہ لینے بیٹے کا آتے ہیں، اپنے مقدس رومال کو لے کے آتی ہیں شہزادی۔ مگر جب شہزادی کی مجلس ہو 13 کے 13 آتے ہیں مجلس میں، شہنشاہ انبیاء کی ذات گرامی قدر خود تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین آتے ہیں، سب آتے ہیں پرسہ لینے۔ نہ پڑھا ہوتا میں نہ کہتا، وصیت کر گئی، پھر کسی نے سلام لکھا، کہتے سلام ہو اس شہزادی پر، کائنات میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا کوئی اپنے جنازے کا اعلان نہ کرنے کی وصیت کرتا۔ اللہ اکبر۔ دل دکھے تو کہنا الاجل، الاجل، مظلومہ کا وارث جل دیا، سیدہ کا وارث جل دیا، مخدومہ عالمین کا وارث جل دیا۔ یا علی، یا علی، میرے جنازے کا اعلان نہ کر، میری وصیت ہے۔ کوئی سیدہ سے تعلق مومنین کا اتنا گہرا ہے روحانی، یقین جانی میں دیکھتا ہوں امیر المومنین کے مصائب ہوں، مولا حسین کے مصائب ہوں، کچھ روتے ہیں، کچھ ہمارے بھائی
کچھ ایسا پڑھتے ہیں تاکہ سارے مومنین گریہ کر لیں، لیکن سیدہ کی جب بھی بات ہو دل ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرا سلام ہو، ایک سلام اور کہتا ہے میرا سلام ہو اس شہزادی پر جس کا باپ زندگی میں بیٹی کو سامنے بٹھا کے دیکھ کے روتا تھا، رو رو کے کہتے تھے شہزادی ام ابیہ ہمیں وقت یاد آ رہا ہے جب لوگ نہ آپ کے در کا خیال کریں نہ آپ کی عظمت کا پاس رکھیں گے، ہمیں وقت یاد آ رہا ہے۔ بس ایک جملہ اور سنو، اجازت ہے، میرا وقت نہیں، آگے سمندرین پڑھنا ہے، پھر میں نے 2 جگہ اور بھی پڑھنا ہے، وقت نہیں، مومنین اتنا ہی قبول کیجئے گا، کوشش کیا کریں جب بھی کوئی بھی مصائب پڑھے زمانے کے امام کو دعا کیا کریں، مولا جلدی آ، مولا جلدی آ، مولا تیرا انتظار ہے۔ معصوم کا فرمان بھی موجود ہے، شیعو جب میرے گھر کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا کیا کرو، میرے جلد ظہور کی دعا کیا کرو، میرے جلد ظہور کی دعا کیا کرو۔ شہزادی ملکہ شام روایت فرماتے ہیں، شہزادی فرماتے ہیں جب اماں کا جنازہ اٹھا نا ایک ایسی دردناک آواز آئی ہے، ہمیں محسوس ہوا شاید ہمارے گھر سے 2 جنازہ نہ اٹھے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تو بھائی حسین کیفیت ایسی تھی، واہ اماں روتے روتے ایسی کیفیت تھی، بار بار کبھی میں اپنی اماں کی چارپائی کے ساتھ جاتی، کبھی بھائی حسین کو سنبھالتی، کبھی جا کے اماں پہ گرتی، کبھی حسین کو سنبھالتی۔ فوراً ذہن میں خیال آیا، اماں نے فرمایا تھا بیٹی مجھے کچھ بھی ہو جائے مجھے نہ کچھ خیال کرنا، میرے حسین کا خیال کرنا، اس کو پیاس بڑی لگتی ہے، اس کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکے، میرا حسین کا خیال کرنا۔ میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں مولا حسین، کیا آپ کی اماں وصیت فرما گئیں؟ مولا اس وقت کیا کیفیت تھی جب کوئی بھی نہیں تھا سوار کرانے والا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج